عنقا۔ حضرت حنظلہ نے اسے کیا بد دعا دی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا میں آپ نے عقاب، شاہین اور باز کے قصے تو سنے ہوں گے، لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے پرندے کی جس کی طاقت، جسامت اور ہیبت کو سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ وہ مخلوق تھی جو ہاتھی جیسے بھاری بھرکم جانور کو بھی اپنے پنجوں میں جکڑ لیتی اور پلک جھپکتے آسمان کی وسعتوں میں لے اڑتی۔ جب یہ پر پھیلاتی تو سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی، اس کی چیخ سے پہاڑ لرز اٹھتے، اور جب یہ کسی بستی کے اوپر آتی تو بستیاں اجڑ جاتیں۔ یہی وہ مخلوق تھی جسے لوگ عنقا کے نام سے جانتے تھے، ایک پراسرار، طاقتور اور خوفناک وجود جس کا ذکر صدیوں پرانی تفسیروں، داستانوں اور روایات میں ملتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا تذکرہ حضرت حنظلہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ پرندہ تاریخ سے اچانک غائب کیوں ہو گیا، اور آخر حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا کیوں کی؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم کھولنے جا رہے ہیں عنقا پرندے کے پراسرار راز، اس کی طاقت اور اس کے انجام کی وہ حیرت انگیز کہانی جسے سن کر آپ بھی کہیں گے یہ محض کہانی نہیں بلکہ قدرت کا ایک زندہ نشان تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیجئے، عنقا کوئی عام پرندہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی انوکھی مخلوق تھی جو پہاڑ کے برابر انڈا دیتی اور جس کی پرواز آسمان کی حدوں سے بھی آگے نکل جاتی۔ اسے عنقا اس لیے کہا گیا کہ اس کی گردن میں طوق کی مانند ایک سفیدی تھی جو سورج کی روشنی میں چمکتی تھی۔ یہ پرندہ عموماً غروب آفتاب کے وقت نظر آتا، جب فضا پر سرخی چھا جاتی اور آسمان پر ایک عجیب سی پراسرار روشنی پھیل جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عنقا کو تمام پرندوں سے الگ بے مثال قوت اور ہیبت عطا کی تھی۔ اس کے پروں کی لمبائی میلوں میں ناپی جاتی اور پنجے اتنے طاقتور تھے کہ وہ پتھروں کو یوں دبا لیتا جیسے انسان موم کو دباتا ہے۔ یہی ہے عنقا۔ یہ پرندہ محض ایک افسانوی مخلوق نہیں بلکہ مختلف تہذیبوں میں اسے قدرت کی نشانی اور عبرت کا استعارہ سمجھا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ پرندہ زمین کے سب سے بلند پہاڑوں پر بسیرا کرتا